محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره يلهمه الحق والحجة على قومه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی. یعنی ابھی آپ بچپن میں تھے، صغر سن میں تھے، اور اللہ نے آپ کو فہم عطا فرمائی، آپ کو سمجھ عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے اپنے بچپن میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، اور کبھی اصنام یا اوثان یا تماثیل کی عبادت نہیں کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ من صغرہ الہمہ الحق، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے بچپن میں ہی حق کی بات سمجھا دی. اللہ تبارک و تعالی جل رحمت فرماتے ہیں، جیسے کہ روایات میں ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسلام لانے سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بچپن میں کبھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی. كما قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. اللہ نے آپ کو دلیل سے مزین فرمایا اپنی قوم کے مقابلے پر. وما يذكر من الأخبار أنه في إدخال أبيه له في السرد وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات وتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض کتابوں میں یہ قصہ آتا ہے کہ آپ کو آپ کے باپ نے ایک سرنگ میں داخل کیا اور آپ دودھ پینے والے تھے، سرنگ کہتے ہیں، سرنگ میں چھپا دیا، اور کافی عرصے کے بعد جب اب آپ اس سے باہر آئے فنظر الی الکوکب، آپ نے ستاروں کو دیکھا اور مخلوقات کو دیکھا، تو اس سے آپ کو سمجھ حاصل ہوئی. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ سارے قصے جو ہیں عامت ہوا حدیث بنی اسرائیل، یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں. جو چیزیں حق کے ساتھ ثابت ہیں، جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق ہیں، ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں قرآن اور حدیث کی موافقت میں ہیں، اور جو چیزیں قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں ہم ان کو رد کر دیتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں موافقت بھی نہیں ہوتی، مخالفت بھی نہیں ہوتی، تو ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم ان کو غلط کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں. کیونکہ جتنی روایات اسرائیلیہ ہیں
کتب اسرائیلیہ ہیں اور روایات اسرائیلیہ ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بھی بدل ڈالا ان کی روایات کا کیا اعتبار ہو سکتا؟ تو اس لیے محدثین کا اور علماء کا اور فقہاء کا یہ بالاتفاق اصول ہے کہ جو اسرائیلی روایات قرآن حدیث کے موافق ہوں ان کو قبول کر لیں، جو مخالف ہوں ان کو چھوڑ دیں، اور جو موافق بھی نہیں مخالف بھی نہیں تو ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سچ ہے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ لہٰذا ہم معلومات کے لیے نقل کر لیں گے لیکن اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ اور روایات اسرائیلیہ جتنی بھی ہیں تقریباً اکثر ان میں اکاذیب ہوتے ہیں، جھوٹے قصے ہوتے ہیں، گھڑی ہوئی روایات ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی اصل بھی نہیں ہوتا۔ اب فرماتے والے صفی ہوا قال منہا ذرب منہا فقد رخص کثیر من السلف فی روایت ہی، اور جو روایات قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہ ہوں موافق بھی نہ ہوں تو علماء اس کو نقل کر دیتے ہیں تاکہ معلومات ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ مِّن ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا حَاصِلَ لَهُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الدِّينِ، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کا کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی دین کے امور میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَتْ فَائِدَتُهُ تَعُودُ عَلَى الْمُكَلِّفِينَ فِي دِينِهِمْ لَبَيَّنَتْ هَٰذِهِ الشَّرِيعَةَ الْكَامِلَةَ الشَّامِلَةَ، اور اگر ان میں کوئی دینی فائدہ ہوتا، حتیٰ کہ ان کا فائدہ ہوتا ان کی شریعت میں، تب بھی ہمارے ذکر آتا ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ والذین اترکوا فی ھذا التفسیر الاعراض عن کثیر من الاحادیث الاسرائیلیہ لما فیہا من تضییع الزمان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بہت سارے اسرائیلی روایات کو چھوڑ دیا ہے، ان سے اعراض کیا ہے کہ بلا وجہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ولما اشتمل علیہ کثیر منہا من الکذب المروج علیہم فإنہم لا تفرقۃ عندہم بین صحیحہا و سقیمہا۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایات جو ہیں ان کے اندر اکثر روایات جو ہیں جھوٹی ہیں جو ان کے اندر رواج پکڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس صحیح اور غلط کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، جیسے حضور پاک کی حدیث میں محدثین نے اتنے بڑے خدمات انجام دیے ہیں کہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، پھر جو ناقدین ہیں انہوں نے اسماء اور رجال پہ بحث کی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سند کا مقام کیا ہے، صحیح ہے، یہ سند جو ہے درجہ حسن پہ پہنچی ہے، یہ سند جو ہے درجہ ضعیف پہ پہنچی ہے، لیکن ان کے ہاں تو ایسا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ تو جیسے انتظام ہی نہ ہو، کوئی چیز حق اور باطل کو پہچاننے والی بھی نہ ہو، تو جو روایت آیا وہ درج کرتے چلے جاتے۔ کما حررہ الائمۃ الحفاظ المتقنون من هذه الامہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے اس دین اسلام کے بڑے بڑے حفاظ، محدثین، مجتہدین، سب لوگوں نے ان پہ کتابیں لکھی ہیں۔ والمقصود ها هنا ان اللہ تبارک و تعالی اخبر انه قد عطا ابراہیم رشدہ من قبل ذلك۔ اب خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یعنی اللہ نے قرآن میں یہ بتلا دیا کہ ہم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو دین کی فہم عطا فرما دی، دین کی سمجھ عطا فرما دی، حق اور باطل کی سمجھ، جیسے کہ میرے آقا رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد کبھی شرک نہیں فرمایا، آپ نے پیدا ہونے کے بعد کبھی اوثان و اصنام کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ملنے سے پہلے کان یتعبد فی غار حراء یتحنث فی غار حراء، غار حراء میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں ڈوب جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں نبوت سے پہلے فہم عطا فرما دی۔ وقوله وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ أي وكان أهلا لذلك۔
اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت سے بھی پہلے بچپن میں ارشاد اللہ قادر ہے. اب دیکھیں گے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن کیسی بات کی ہے، فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یعنی آپ ترفیع ہیں، دودھ پینے والے ہیں، لیکن وہاں خطاب فرمائے تو اللہ چاہے تو بچپن میں عطا فرمائے، اللہ چاہے تو دودھ پینے والوں کو سمجھ عطا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ ان کے خاندان میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی. اور گواہی کیسے عجیب تھی، ایسی شاندار گواہی دی کہ عزیز مصر چکرا گیا. اس نے کہا تمہارے سامنے قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھو، قمیص آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اگر پیچھے سے پھٹا صاف بات ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور امراۃ تمہاری بیوی نے پکڑا، اور اگر آگے سے پھٹا ہے ٹھیک ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور عورت جو ہے اس نے مدافعت کی. ایسے تاریخوں میں واقعہ آتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن پاک میں تو بس اتنا ذکر ہے کہ شاہد شاہد من اہلہا، گواہی والے نے گواہی. اب کون تھا اس کا کوئی قرآن نہیں. اچھا یہ بھی ذکر نہیں کہ وہ بچہ تھا، یہ بھی ذکر نہیں کہ وہ بڑا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بڑا تھا اور بزرگ تھا اور اس نے ان کو سمجھایا بھی، عقل سے کام لے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل بچہ تھا، بچہ ہونے کے باوجود نہ بولنے والا بچہ بول پڑا. تو یہ حضرت یوسف کی برات کے لیے بہت بڑی چڑی. لیکن مورخین نے جواہر التاریخ میں واقعہ لکھا ہے، اللہ عالم بصحتہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور وہ دور آیا قحط کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نگرانی میں غلہ تقسیم کرواتے تھے کہ تاکہ ہر بندے کو مل جائے. تو لائنیں لگ جاتی تھیں، یوسف علیہ السلام بیٹھے رہتے سامنے اور ان کو حکم دیا جاتا بھی آدمی اتنے کے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لائن میں آ رہا ہے، اس نے غلہ اپنے حصے کا لے لیا، غائب ہو گیا، اور پھر کچھ دیر گزری پھر دوبارہ لائن میں لگ گیا. دوبارہ لائن میں لگنے کے بعد اس نے پھر بھی لے لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے، تو وہ جب دوبارہ لے کے غائب ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑو. باقی آدمیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی یہ دوبارہ لے رہا ہے اللہ کا بندہ، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا. جب ان کو پکڑ کے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو جرم کیا ہے یہ نہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں، میں نے دیکھ لیا. کیوں کیا ہے لوگوں نے؟ تم تو سب ایک ایک دفعہ لے رہے ہیں اور تم دھوکہ دے کے 2 دفعہ لے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام میں اگر سچی بات بتاؤں نا تو تم مجھے معاف کر دو گے. انہوں نے فرمایا بھی سچی بات کیا ہے؟ اگر تمہیں ضرورت تھی اور تم مستحق ہو، تمہاری فیملی بڑی ہے تو پہلے بتاؤ، ہم تمہیں زیادہ. اس نے کہا نہیں پتا ہے مجھے، پہچانا ہے آپ نے. آپ نے کہا کہ نہیں. کہا وہی تو ہوں جس نے گواہی دی تھی تیری برات. اچھا ٹھیک ہے اس پہ چھوڑ دو. تو یہ تواریخ میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں تو تمہارا گواہ تھا صفائی کا، آج اتنا بھی میرا حق نہیں ہے کہ میں دوبارہ لے لوں. اللہ عالم. تاریخی روایات ہے جو قرآن پاک ایسی باتیں نہیں کرتا. قرآن پاک بنیادی بات کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو فہم دی، سمجھ دی، رشد دی، ہدایت دی. اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ کا قرآن تو ایسی جامع کامل مکمل معنی بات فرماتے ہیں جس میں ایسی تفاصیل، یہ کام جو ہے تواریخ کا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے کہ ابراہیم اس لائق ہے
ابراہیم اس قابل ہے، کیونکہ اللہ نبوت اور رسالت دیتے ہی اس کو ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو جاننے والے ہیں کہ میری رسالت کا مستحق کون ہے۔ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون هذا هو الرشد الذي يؤتيه من سره الانکار لا قوم فی عبادت من دون اللہ عز وجل۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہی وہ رشد ہے، یہی وہ ہدایت ہے کہ اپنی قوم کو وہ صغر میں بچپن میں بھی فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، کیا ہے، کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یعنی اس قدر جہالت کے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے، اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو اور پھر ان کو خدا اور مشکل کشا بنا دیتے۔ فرماتے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے کہ جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ عاکفون تکفون علی عبادت ہی، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اس چیز پہ بیٹھ جانا کہ تم ان بتوں کے مجاور بن گئے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ ہے کیا؟ قال ابن ابي حاتم حدثنا عاصم بن محمد بن الصباح حدثنا ابو معاوية الضرير قال حدثنا سعيد بن طريف عن الاسبغ بن نباتة قال مر علي رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لئن يمس احدكم جمرا حتى يصبح خيرا له من ان يمسها۔ ابن ابی حاتم نے روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، تو شطرنج جو ہے نا اس کے بھی جو وہ بناتے ہیں، یہ پیادہ ہے اور یہ سوار ہے اور یہ بادشاہ ہے اور یہ فلان ہے، وہ بھی ایسے لکڑی کے بڑے عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ بتوں کی شکلیں ہوتی ہیں۔ دراصل آپ نے جب دیکھا تو فرمایا یہ کیا کر رہے ما هذه التماثيل، یہ کیا تم نے بت بنا رکھے ہیں، کیا کھیل رہے ہو، کس چیز پہ بیٹھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا لئن يمس احدكم جمرا، اگر تم میں سے کوئی ہاتھ میں انگارہ لے لے وہ بج جائے، بہتر ہے بجائے ان چیزوں کو کھیلنے کے اور پکڑنے کے، انگارے کا پکڑنا بہتر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شطرنج ہے یا تاش ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہے شریعت کے اندر، اور اس پہ اگر پیسہ لگا دیا جائے تو وہ ڈبل حرام ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سر جوا بھی آ گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اصولی بات ہے، دیکھو نا آدمی اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ہمارے آپ کے سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ پہلے بچے سگریٹ ہی پیتے ہیں، پہلے تو وہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر سگریٹ سے چرس پہ آتے ہیں، پھر چرس سے اور نشے پہ آتے ہیں، پھر ہیروئن پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر سارے خاندان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ چلو یار بیٹھے ہیں، چار دوست ہیں، تاش کھیل لیتے، تو پھر آہستہ آہستہ تاش جو ہے وہ جوئے پہ لے جاتے۔ اچھا بیٹھے ہیں شطرنج کھیل لیتے ہیں، بس شطرنج جو ہے وہ بندے کو انتہا جو ہے وہ جوئے پہ ہے۔ اسی لیے اگر آدمی ابتدا سے بچ جائے، آدمی اگر چنگاری سے بچ جائے تو آگ سے بچ جائے، اگر آدمی چنگاری سے غفلت کرے گا تو کبھی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کے جلانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا اور مثال دی کہ تم بھی ایسے ہو، بتوں پہ پڑے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اور یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے کوكب پرست ہوں، ستاروں کے پجاری ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں یا جانوروں کے پجاری ہوں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، حجت کوئی نہیں ہوتی، بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارا باپ دادا ایسا تھا، ہم بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے۔ لم یکن لہم حجت سوا ثنی آبائہم الضلال، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ماں سوا اپنے گمراہ باپ دادوں کے کام کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا
لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. آپ نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہو. نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نہ تمہارے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل. اور یہ تو کوئی عقل کا اندھا بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مورتیاں سجا دے, عبادت تو کرے فوٹو کی اور پتہ لگ جائے فوٹو والے کو. عجیب سی بات. اب دیکھو نا, چلو انسان ہے, بعض لوگ ہمارے بھی ہوتے ہیں پاگل بیوقوف, اپنی بیوی کا فوٹو ریب میں رکھتے ہیں, اپنے بیٹے کا رکھتے ہیں, اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. چلو بچے بھی زندہ ہیں, بیوی بھی سلامت ہے, یہاں تم اس کے فوٹو کو بوسہ دیتے رہو, چومتے رہو تو بیٹے کو پتہ لگ جائے گا. جب زندہ کو پتہ نہیں لگتا تو مردہ کو کیسے پتہ لگ جاتا؟ یعنی تم یہاں رہتے ہو, بیوی بچے تمہارے ملک میں ہیں, فوٹو رکھا ہوا, رات کو دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے, پیار کر رہا ہے, ان کو کیا پتا ہے؟ اگر زندہ کو پتہ نہیں لگتا ہے تو مرنے والوں کے بعد ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے فوٹو کی عبادت کر رہا ہے, ہمارے فوٹو سے پیار کر رہا ہے, لہذا وہ راضی ہو جائیں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی نہیں بلکہ کھلی گمراہی میں پڑے. لقد كنتم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أي الكلام آبائكم الذين احتجتم بسنيهم كالكلام معكم فأنتم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما صفى لهم وذلل آباءهم واحتقر آلهتهم. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی بات کرنا یا تمہارے باپ دادے سے بات کرنا برابر ہے, وہ بھی گمراہ تھے تم بھی گمراہ. تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گمراہ کہا, ان کے باپ دادوں کو گمراہ کہا, تو وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. يقولون هذا الكلام الصادق كتقوله لاعنا محقا فيه فإنا لنصبح به قبلك. کہنے لگے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو ہم سے لائباً ہنسی کر رہے ہو, یا ہم نے تو ایسی بات نہیں سنی کہ کوئی کہے کہ ہم گمراہ ہیں اور ہمارا باپ دادا گمراہ ہے, ہم غلطی پر ہیں اور ہمارا باپ دادا غلطی پہ. یہ تم بڑی سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. آپ نے فرمایا بدبختو تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا, اور آسمان اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ بھی اس نے پیدا فرمایا. تو جب سارے اس کی مخلوق ہے وہ خدا کیسے کرتا ہے؟ اس لیے فرمایا اے ربکم الذی لا الہ غیرہ, تمہارا رب جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وهو الذی خلق السماوات والارض وما حبت من المخلوقات الذی ابتدأ خلقهن فهو الخالق لجميع الاشیاء. وہی معبود برحق ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا, اور جو آسمانوں میں مخلوق ہے فرشتے ہیں, زمینوں میں مخلوق ہے انسان ہیں یا جن ہیں, یا تمام چیزیں ہیں, سب کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. وهو الخالق لجميع الاشیاء, وہ ہر چیز تمامی چیزوں کے پیدا کرنے والا. قل اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا. تو جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی ہوگا. یہ جو خود مخلوق ہیں یہ کیسے معبود بن گئے؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی رب نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, اسی کی مخلوق ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کی عبادت ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ ایسی چیز ہے جو بالکل کھلی گمراہی ہے.
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام علم، تمام فہم، تمام رشد، تمام ہدایت جو ہے صغر میں عطا فرمائی. ویسے بھی قرآن فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ فرماتی ہیں جب ہم کسی بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتی ہیں اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ پھر سبب بنا دیتا ہے. بس ذرا سی بات سنی اور اللہ نے ہدایت کا فیصلہ. کیوں سینے تو پہلے کھلا ہوا ہے نا حق قبول کرنے کے لیے، بس حق آیا نہیں اور اس نے قبول کیا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور اللہ فرماتی ہیں جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر حق بات داخل ہی نہیں ہوتی، وہ حق بات سنتا ہی نہیں. پہلے تو سنتا نہیں، سنے تو سمجھتا نہیں، سمجھ بھی جائے تو پھر عمل نہیں کرتا ہے، مانتا نہیں. جتنے آپ دلائل دیتے جائیں وہ انکار کرتے جائیں. اس لیے دیکھیں کہ بڑے بڑے معجزات میرے آقا کے کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہم نے تو کتابوں میں پڑھے ہیں، انہوں نے اپنے سامنے معجزات دیکھے لیکن اسلام نہیں لیا. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا ان نے بغیر کسی معجزے کے تسلیم فرما دیا. اسی لیے حدیث قرآن پاک میں ہے کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اب آپ نے اپنی قوم پر، اپنے باپ پر اللہ کی توحید کے لیے بڑی سے بڑی دلیل کھول کے پیش کر دی، لیکن وہ سمجھے نہیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں ہم اس بات کو نہیں چھوڑتے. فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم میں بھی تمہارے بتوں کو ٹھیک کروں گا. جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو بھی، ان کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے اب ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں. اچھا انہوں نے سوچا اب یہ کیا کریں گے، اکیلا آدمی ہے اور ہم ساری قوم ایک طرف ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، تو یہ کیا کرے گا. انہوں نے اس کو اہمیت دی، ورنہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات چھپ کے نہیں کہی، ان کے سامنے کہی اور قسم کھا کے کہی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ. قید کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا. اب میں اچھا دیکھو بات سنو، تمہیں دلائل تو سمجھ نہیں آتے، اب باقی بات کیا رہے گی، ڈنڈا ہی رہ گیا. کیونکہ جب آدمی کی کتاب سمجھ میں نہ آئے، جب آدمی کو دلیل سمجھ میں نہ آئے تو بس ڈنڈا ایک ایسی چیز ہے جو سب کو سمجھ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی ہیلا کرتا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ، تم جاؤ ذرا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے
اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا انہوں نے، ان کے جتنے بت تھے نا جزاز کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور جو صرف بڑا جو تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لعلہم الیہ یرجعون، یا تو اس بڑے کی طرف وہ آئیں گے کہ دیکھو جی سارے ٹوٹ گئے، آخر یہ کیوں نہیں ٹوٹا، یا یہ ہے کہ جب اس بات کو دیکھیں گے تو پھر رجوع کریں گے حق کی طرف کہ بھائی کوئی وجہ ہے، یہ اچھے خدا ہے خود بھی ٹوٹ گئے، جو اپنی حفاظت بھی کر سکے بڑا وہ ہمیں مصیبتوں سے کیا بچائیں، ہمیں مشکل سے کیا چھڑائیں گے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا جس کو قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اصل میں ان کی عید کا ایک موقع تھا، وہ اپنا عید منانے کے لیے باہر جاتے تھے اور 2-4 دن جشن مناتے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا موقع مل گیا کہ ساری قوم نکل گئی اپنی جشن منانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کا جو مندر تھا نا مندر کے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے اطمینان سے ایک ایک کو ٹکڑے ٹکڑے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور جو بڑا تھا نا جی بعض روایات ہیں تو اسرائیلی اللہ عالم تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ تو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اور دوسرے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا کہ بھائی اب ان کو مسئلہ سمجھ آئے کہ بھائی یہ بڑا جو ہے نا یہ ناراض ہو گیا، اس کو جو غصہ آیا نا اس نے سارے چھوٹوں کو رگڑ ڈالا کہ جتنی ہم منتیں لے جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں شاید یہ سارے چھوٹے کھا جاتے ہیں، آج بڑے کو غصہ آ گیا، اور دیکھو یہ چھوٹے لڑے تو ہیں، اس کا ایک بازو تو ان نے بھی بڑے کا کاٹ ڈالا ہے، کر کے دروازہ شروازہ بند کر کے اپنے آساب ٹھیک کر کے اب چلے گئے۔ اب وہ جب جشن سے واپس آئے تو عبادت کے لیے شکرانے کے لیے مندر میں داخل آگے جائے تو خدا تو سارے پھول گئے، وہ تو جناب ریزہ ریزہ ہو گئے اور بڑے کے کندھے پہ رکھا ہو۔ اس لیے قرآن پاک کہتے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بھئی کون شخص ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، تو بڑا ظلم ہوا، ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑی زیادتی، دیکھو کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو بڑا ظلم ہو گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ اب جس نے وہ سنا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اچھا میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کروں گا، تو وہ بندہ بول پڑا، اس نے کہا یہ کسی نے نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ جو نوجوان ہے نا جس کا نام ابراہیم ہے اسی نے کیا ہے سارا، کیونکہ وہ تو قسم کھا رہے تھے کہ میں تمہارے بتوں کو ٹکروں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، تو اب ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے کیا ہے، کہنے لگے بھائی دیکھو تمہارے کہنے پر تو بات نہیں ہوتی، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب کے سامنے حضرت ابراہیم کو لائیں اور تحقیق کریں، انکوائری کریں، اور سب کے سامنے ثابت ہو جائے کہ اس نے کیا ہے تو پھر بدلا لیں، صرف تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہ سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب کے سب گواہ ہو جائیں۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں بھی خداؤں سے پوچھو بابا تمہیں کس نے مارا ہے، ان سے تو پوچھ لو، کیسے پوچھے؟ اب جناب کہتے ہیں اب سب اکٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جمع ہو گئے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، تو کہنے لگے آئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا۔ وہ ایک دفعہ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں چھوٹے تھے، تو ایک طالب علم جو ہے نا جی وہ ہر ہفتے 100 قمیص اور بڑا قیمتی
اب ہم حیران ہوتے بھی غریب آدمی ہے، ہمارا ساتھی ہے، اس کو نیا کپڑا آخر ہر ہفتے ایک نیا قمیص بنا کے لے آتا ہے، تو اس کو ہم نے پوچھا ایک دن پکڑ کے، ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ ہر ہفتے میں تمہارے پاس ایک سے ایک قمیص کبھی ساٹن کا ہے اور کبھی لینن کا ہے اور کبھی ایسا ہے اور کبھی کاٹن کا ہے اور رنگ برنگے قمیص ہیں، اور یہ کہاں سے لے آتا؟ انہوں نے کہا جی میرا مرشد ہے، پیر ہے، وہ دیتا ہے۔ اب ہم حیران ہو گئے، ابھی یہ لڑکا تو وہ ہے ہمارے مدرسوں میں پڑھتا ہے، یہ اس کو پیر کیسے دیتا ہے؟ جب اس کو بڑا تنگ کیا، انہوں نے کہا جو مزار میں ڈال جاتے ہیں غلاف میں اٹھا کے لے آتا ہوں تو پیر ہی دیتا ہے نا۔ انہوں نے کہا ہمارے قصبے میں مزار ہے بزرگ کا، پیر کا، وہ جو غلاف ڈالتے ہیں میں رات کو لے آتا ہوں، میری مشین اپنی ہے، قمیص سیکھ پہن لیتا ہوں، تو مرشد دے رہا ہے نا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے پیر دیتا ہے۔ تو جب پیر کو یہ بھی پتہ نہ لگے کہ میرا غلاف کون لے گیا ہے تو مشکل کشا کیسے؟ اس سے بڑا اللہ کا کوئی عذاب ہے بندے پر کہ آدمی اتنا اندھا ہو جائے کہ پھر بھی کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے جی میری مشکل حل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ کی ہدایت۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہمیشہ۔ اللہ آنکھیں کھول دیں تو منٹ لگتا۔ اب دیکھو جی کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایمان سے کہو غلاف ڈالتے ہیں خود بخود غلاف آ جاتا ہے، سارا سال غلاف بنتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر لانے والے، چڑھانے والے، باندھنے والے، اونچا نیچا سب کرنے والے انسان۔ تو اس طرح کے واقعات کو اپنے آدمی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اللہ اگر، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہریں لگ جائیں، آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردے آ جاتے ہیں، پھر ان کو حق بات راستہ ہی نہیں آتے۔ یعنی آپ کسی پیر پرست کو یہ بات کہیں، وہ کہے گا بابا تم کافر ہو گئے، وہاں بھی ایسی بات کریں میرے مرشد کے بارے میں، میرے حضرت کے بارے میں، ساری مشکلیں ہماری حضرت حل کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے خود تو خبر میں، تو کچھ تو آدمی میں عقل ہو لیکن پردہ پڑ گیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھئی آپ نے کیا، آپ نے ہمارے قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے وقوفوں، ان کا جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، تم ایسا کرو بھی جا کے ان سے پوچھو، اگر وہ سارے مل کے میرے خلاف گواہی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ سارے تمہیں کہیں کہ کسی بڑے نے ہمیں مارا ہے تو تم جانو وہ بڑا جانے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حل نکالا اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے کہ ان کے دماغوں میں دلائل تو آتے نہیں، ان کو کہو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو کہو ساری مخلوقات کے بنانے والا، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو کہو ساری کائنات کا مالک جو ہے اللہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو کہو مدبر جو ہے عالم کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اب ان کے سمجھانے کا حل یہ ہے کہ جو ان کے آلیہ ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، جو ان کے اصنام و اوثان ہیں، ان کو توڑ ڈالو، شاید یہ ذریعہ بن جائے ہدایت کا اور ان کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید اتر جائے۔ اللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے ایک لڑکے کے ساتھ، نکاح ہو گیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن رخصتی نہ ہونے کے اس کے جو
والد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے بڑا دعوت کرے، ولیمہ اور انتظام، اور لڑکا کہتا ہے ابھی میں غریب ہوں، میرے پاس طاقت ہی نہیں، میں کہاں سے ولیمہ کروں؟ تو اس بات کو سمجھ لیں میرے عزیز کہ ولیمہ کرنا جو ہے سنت ہے، اگر ہو جائے الحمدللہ ثواب ہے، اجر ہے، نہ ہو الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ محض نکاح کے بعد وہ لڑکی اس کی بیوی ہو گئی، اب رخصتی کو محض اس لیے روکنا، جیسے یہاں بھی بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 100 دمبازی میں کرے گا ولیمے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں افراح میں اگر یہ دعوت نہیں دے گا تو ہم لڑکی نہیں دیں گے، تاکہ دنیا کو ہم دکھائیں کہ ہم نے اتنے بڑے آدمی کو لڑکی دی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں الٹا لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک بہت بڑی دعوت دو گے اور جہیز میں ہمیں گاڑی دو گے، کار دو گے، فریج دو گے، یہ دو گے، وہ دو گے، سب چیزیں اسلام کے خلاف۔ اور ولیمے کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بکرے ذبح کیے جائیں اور دمبے ذبح کیے جائیں اور دعوتیں پکائی جائیں، بالکل۔ رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ظہر کو سب آدمی جن کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ مسجد میں۔ تو تمام صحابہ کے گھر میں، کسی کے گھر میں ستو تھا، کسی کے گھر میں کھجور تھی، کسی کے گھر میں روٹی تھی، کسی کے گھر میں زیتون کا تیل تھا، کسی کے گھر میں جو کی پکی ہوئی روٹی تھی، جو سب صحابہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے آئے۔ حضور نے مسجد میں دسترخوان بچھوا دیا، فرمایا میری شادی کا مل کے کھانا کھا لو بھائی۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نے امت کو مشکل سے نکالنے کے لیے یہ حل فرمایا، ورنہ اگر حضور اللہ سے دعا فرما دیتے تو آپ کے لیے تو ساری دنیا کے خزانے آ جاتے ہیں، شادی کا کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اصل میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنی امت کو مشکلات سے بچانے کے لیے مسئلہ سمجھا دیا کہ ولیمے میں اسراف کرنا، دمبے کھلانا یا بڑا کھانا بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے دال پکا کے کھلانا، تمہیں اللہ نے توفیق دیا کھجورے لا کے سب کو کھلا دو، بابا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تم اپنے 4 دوستوں کو کہہ دو بابا جو تمہارے گھر میں پکے آج سارا اکٹھا کر کے لے آؤ، کٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے، لہٰذا میرا ولیمہ ہو گیا۔ مقصد تو اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ باقاعدہ نکاح ہے، شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اس میں کوئی چوری، کوئی چھپا، کوئی گناہ، کوئی لالچ، کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس قسم کی شرطیں کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر لڑکے کو اللہ نے تو ہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط۔ بعض جو ہوتے ہیں نا جی وہ ایسے بخیل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ سب کچھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں اب خرچ کیوں کروں، ضد میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی خلاف۔ حضور پاک کا حکم ہے کہ اولم ولو بشاۃ، کہ چلو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک بکری ذبح کر کے گوشت پکا کے ساتھیوں کو کھلا دو۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے اپنے قدر استطاعت ولیمہ کر کے دوستوں کو کھلانا سنت ہے، اگر توفیق نہیں ہے تو کوئی جبر نہیں۔ مسلمان آدمی کے لیے سلون، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، جب پڑھا ہی نہ جائے تو میں کروں کیا۔ حج کے پہلے سے 3 روزے، یہ مسئلہ سمجھیں
کہ اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے ومن تمتع، تمتع والے کے لیے یہ حکم ہے کہ مستیسر من الحدی، کہ وہ اللہ کے راستے میں ایک بکری جو ہے بطور دم تمتع، دم شکر منا میں کنکری کے بعد ذبح کرے۔ اب حالات یہ ہیں کہ مثلا ایک آدمی نے تمتع کیا ہے لیکن بکری کا پیسہ نہیں ہے، ادھار بھی نہیں ملا ہے بھی نہیں، امید بھی نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی قرآن پاک میں مسئلہ موجود ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ 3 روزے جو ہیں وہ حج سے پہلے رکھ لیں۔ کیا مانا؟ یکم کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، اور پھر حج کر لے، کنکری مار کے اپنا سر پہ بال منڈا کے احرام کھول دے۔ 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد، مکے کا رہنے والا ہے تو مکے میں رکھے گا، اپنے وطن میں بھی جا کے رکھے تو رکھے۔ لہذا یہ 3 روزے کا یہ معنی ہے، ہر بعد میں اس طرح 3 روزے یا 7 روزے نہیں ہوتے۔ یہ حکم جو ہے صرف دم تمتع والوں کے لیے ہے کہ اگر انہوں نے حج تمتع کیا، اور حج تمتع کا معنی ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے میقات سے، پھر احرام کھول دیا، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھا ہے حج کا، تو اب حج کے مہینوں میں عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، درمیان میں نفع بھی اٹھا لیا، یہ ہے تمتع۔ تو اس کے شکر میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک بکری آپ ذبح کریں حرم میں، لیکن اگر بکری نہ ہو تو کیا کرو بھائی؟ ثلاثۃ ایام فی الحج اور 7 اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، 3 روزے حج سے پہلے رکھے اور 7 روزے حج کے بعد رکھے، 10 روزے رکھ لے تو گویا دم تمتع ادا ہو گئی۔ کہتا ہے جی کہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے حالات نے مجھے بڑا مجبور کر دیا ہے، مہربانی کرے میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے خود دعا کرو، تمہاری دعا قبول کرنے کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، میری دعا قبول کرنے کا تو وعدہ نہیں ہے کہ مالک ابن دینار دعا کرے گا تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن قرآن نے فرما دیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتا ہے کون ذات ہے جو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر کے ان سے مصیبتیں ہٹا دیتا ہے۔ تو جب آدمی مضطرب ہوتا ہے، اس کی دعا دل سے نکلتی ہے، اس کی چیخ اندر سے نکلتی ہے، اور جب وہ آدمی کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ اور دعا کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ طریقے ہیں۔ جیسے نماز بغیر آداب کے، بغیر احکام کے، بغیر شرائط کے، بغیر قواعد کے نہیں ہوتی، اسی طرح دعا کے لیے بھی آداب ہیں کہ آدمی باوضو ہو، آدمی کا دل دماغ جو ہے اسی طرف ہو، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں بھی درود پڑھے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھے، اور اللہ کے اسماء جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارے، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا مجیب، یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا کریم، اور دل اور دماغ اور زبان موافق ہو
اور اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کے دعا کرے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح قرآن پاک میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، اسی طرح قرآن مقدس میں دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو ان دعاؤں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی بھی ہماری بھی ہر مسلمان کی پریشانیاں اور ہموم اور غموم اور مصائب سب اپنی رحمت سے رفع فرمائیں. کہتے ہیں جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے حج کا طواف جو ہے، طواف زیارت جو ہے آخری تاریخ کو مغرب سے پہلے کیا اور صفا مروہ بعد میں دوڑا. کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور طواف زیارت کے احکام مکے میں رہو یا باہر رہو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے اگر تو طواف الوداع میں ہوتا ہے. سمجھو مسئلہ کہ مکے میں رہنے والے یا جدے میں رہنے والے میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، اور میقات سے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے طواف الوداع جو ہے حج میں واجب. مثلا آپ طائف رہتے ہیں تو طواف الوداع کرنا پڑے گا. اگر آپ طائف سے اندر رہتے ہیں، میقات سے اندر رہتے ہیں، نہیں کرنا پڑے گا. آپ رابق کے بعد رہتے ہیں، یعنی جوفا کے بعد رہتے ہیں، طواف الوداع کرنا پڑے گا. آپ مدینہ منورہ رہتے ہیں، طواف الوداع کرنا ہوگا. آپ ریاض سے حج پہ آئے ہیں، طواف الوداع کرنا ہوگا. آپ جدے سے آئے ہیں، جموم سے آئے ہیں، بہرہ سے آئے ہیں، طواف الوداع نہیں کرنا ہوگا. تو جو لوگ میقات کے باہر سے آئے آفاقی ان کے لیے طواف الوداع واجب ہے، اور جو لوگ مکے میں یا داخل المیقات ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں. طواف افاضہ یا طواف زیارت وہ تو حج کا فرض ہے، وہ تو رکن ہے حج کا، اس کے بغیر تو حج مکمل نہیں ہوتا، تحلل کامل بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ مکے والا ہو یا چاہے باہر والا. جہاں تک صفا مروہ کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. اگر کوئی آدمی 20 ذی الحج کو بھی صفا دوڑ لے، اگر کوئی آدمی محرم میں بھی صفا مروہ دوڑ لے تو جائز ہو جائے. کہتے جی کہ مسجد نبوی کی جگہ پہلے قبرستان تھا. کہاں لکھا ہوا ہے وہ حدیث لکھو. تم نے دیکھا تھا؟ ایسے تو نہ کہہ دو نا کہ پہلے قبرستان تھا. بس کوئی دلیل، کوئی وزن، کوئی بات، یا اگر کوئی قبر ہے اور منتقل کر دی گئی دوسری جگہ تو بات نہیں، قبر ختم ہو گئی. میری رہائش مکے میں ہے، میں چھٹی گزارنے کے بعد آیا، پتہ نہیں کہاں چھٹی گزار کے آپ آئے. اس جگہ لکھو نا، مجھے کیا پتا آپ نے چھٹی کہاں گزاری. جدہ گئے ہوں چھٹی گزارنے، تو پھر تو آپ پر احرام نہیں تھا. اگر آپ پاکستان سے آئے اور احرام بھی آپ کے ساتھ تھا اس کا مطلب ہے آپ کی نیت تھی، لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا، مسجد عائشہ سے کیا، پھر دم پڑ گئی. وہ تو ائمہ کرام گنجائش دیتے ہیں کہ ایک آدمی مثلا چھٹی پہ گیا، واپسی پر بھی اس کی کوئی نیت نہیں عمرہ کرنے کی، چھٹی گیا تھا، چھٹی سے آ رہا ہوں، اپنے کام کے لیے گیا تھا، آ رہا ہوں. ان کے لیے وہ گنجائش دیتے ہیں کہ اگر عمرہ نہ کریں تو دم نہیں ہوگا. دم تب ہوگا جب اس کا حج پر آنے کا ارادہ ہے یا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا. تو اب جب تم نے احرام کیوں رکھے ہوئے تھے اگر تمہارا ارادہ نہیں تھا تو؟
اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ارادہ تھا، احرام اس کی دلیل بن رہا ہے، پھر تم نے عمرہ نہیں کیا ہے اور مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، تو اب آپ کو ایک دم دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی عرفات سے مغرب کی نماز سے پہلے نکل آئے، اس کو پتہ نہیں تھا، پھر وہ دوبارہ عرفات کے حدود میں داخل ہو جائے، پھر تو دم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عرفات کے حدود سے مغرب سے پہلے باہر نکل آیا اور دوبارہ واپس نہیں کیا، پھر دم ہے۔ اب یہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا، اب یہ بھی کوئی بات ہے، ساری دنیا کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، حدود لکھے ہوئے ہیں، اور 26 لاکھ حاجی موجود ہے، کسی سے نہیں پوچھ سکتا۔ یہ عذر جو ہیں یہ تو بہانے ہوتے ہیں، جی مجھے معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا تو عرفات پہنچ کیسے گئے تم؟ عرفات کے اندر جب تم گئے ہو، اس کو وہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ اور پھر تمہیں خود معلوم ہو رہا ہے کہ میں مغرب سے پہلے نکل آیا، تو پھر کیسے پتہ لگ گیا تم پہلے نکل آئے؟ تو اگر نکلنے کے بعد واپس نہیں گئے ہو تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر ایک آدمی مثلا کسی کام کے لیے یا غلطی سے نکل آیا لیکن پھر عرفات میں چلا گیا، مغرب سے پہلے عرفات میں دوبارہ داخل ہو گیا، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی قاتل ہے، اس کا مقدمہ کورٹ میں گیا اور عدالت نے اس کو سزائے موت دی، اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں پڑھا جا سکتا ہے، کافر تو نہیں ہے نا، قاتل ہے، گناہگار ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ بخش دیتے ہیں، اور پھر اس کو تو سزا بھی مل گئی ہے دنیا میں، تو اس لیے ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنا جو ہے منع نہیں ہوتا۔ ولی جو ہے مثلا اس کا باپ اگر موجود ہے تو پھر بھائی یا چاچا ولی نہیں بن سکتے۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر چاچا بھی ولی ہے، بھائی بھی ولی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب کسی لڑکی کا نکاح ہو تو ولی الامر کی اجازت ضروری ہے۔ اچھا، بعض اولاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ باپ ہے، نہ چاچا ہے، نہ بھائی ہے، کوئی ولی نہیں، تو شریعت کا مسلمان قاضی جو ہے وہ ولی ہے۔ اچھا، بعض ملک ایسے ہیں جہاں اسلام کا قاضی ہے نہیں، تو علاقے کا جو بڑا عالم ہو اس کو ولی بنا لو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تمہارا نکاح جو ہے باقاعدہ ولی الامر کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام نے حدیث مبارک کی صراحت سے نفی کر دی ہے کہ اگر ولی کے بغیر نکاح کرے تو نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا، یعنی لا نکاح الا بولی، وہ ظاہر حدیث مبارک پر عمل فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہے، اس کو اب حد تو نہیں ماریں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ زنا ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ بغیر ولی کے نکاح نہ کرے۔ بہرحال یہ دور فتن ہے، جب تک ولی الامر کی اجازت نہ ہو نکاح نہ کیا کرے، کیونکہ مزید فتنے بڑھتے۔ اگر آپ کھلی چھٹی دے دیں گے ماشاءاللہ پھر کورٹ میرج تو کھڑی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی انبیاء پر بھی وحی لاتے رہے، بالکل یہ تو ڈپٹی ہی سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے کہ تمام انبیاء کے پاس وحی لانے والے حضرت جبریل امین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی لانے والے جبریل امین، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی بعض آیات کے ساتھ اور ملائکہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو تمام انبیاء کے پاس وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو
تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے نہیں، اذان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ تو اب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو جو 2 رکعت سنت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی میں تحیہ بھی ہو گیا، تحیت المسجد بھی ہو گئی اور فجر کی سنت بھی ہو گئی۔ تو لہذا اذان کے بعد فجر کی نماز تک 2 رکعت سنت پڑھے۔ میں غسل سے پہلے اگر کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، پھر سارے بدن پہ پانی ڈالا، دھویا، صاف کیا، تو پھر وضو نماز کے لیے دوبارہ کروں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ بس صرف اتنا فقہا لکھتے ہیں کہ آپ کا غسل سے پہلے وضو کی بھی نیت ہو اور وضو کرے، یعنی دل میں نیت ابھی وضو کر رہا ہوں، ایسے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی لیا، پھر پانی بہا لیا، اب دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی آدمی نے مجھے پاکستان سے پیسے بھیجے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈال دیں، اب وہ پیسے میں پاکستان کسی غریبوں کو بھیج دوں؟ نہیں، جو آدمی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے پیسہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خیرات حرم میں ہو، تو بہرحال آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ دانے ڈالا کریں جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ بہت ساری جگہ ہیں محفوظ، ضروری تو نہیں کہ سارے حرم کے باہر ڈال دو، بہت ساری جگہ ہیں، مثلاً اس کے آگے آپ ذرا جائیں تو قبرستان کا احاطہ ہے، اندر کوئی داخل نہیں ہوتا، کبوتر آتے ہیں، کھاتے ہیں، کسی کا پاؤں بھی نہیں پڑتا۔ بہرحال جب کوئی آدمی کسی کی نیت کر لے تو اس کے مطابق عمل کرے۔ آدمی نے غسل کر لیا ہے لیکن اس کا ہاتھ جو ہے اس کی شرمگاہ کو لگ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ مابہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وضو نہیں کرنا پڑتا، لیکن بعض ائمہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مس ذکر جو ہے وہ ناقض الوضو ہے، وضو ٹوٹ گیا، لیکن احتیاط کیا کریں تاکہ نماز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ احرام کی حالت میں عورت دستانے وستانے نہ پہنے، زمزم کا پانی جیسے باقی پانی پیتے ہو بیٹھ کے پیو، بسم اللہ پڑھو، 3 سانس نکالو، بعد میں الحمدللہ کہو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب زمزم کا پانی آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے کھڑے پی لو تو جائز ہے۔ میں اگر کوئی آدمی